اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل کے اندر آج کی جو ہماری احادیث ہیں وہ یہ ہیں کہ نفل نماز کی ہم لوگ کنٹینیویشن کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تو قرات بیٹھ کر فرماتے، اور جب 30-40 آیتیں باقی رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے اور باقی قرات پوری کر کے رکوع فرماتے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بلکہ پوچھا کہ نماز کو بیٹھ کے پڑھنے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا اور لیٹ کر پڑھنے سے 1/4 ثواب ملتا ہے۔ پورے اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو آپ کو پورا ایک طرح سے اجر اس کا ملے گا، اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کا اجر نماز کا جو ہے آدھا ہو جائے گا۔ اسی طرح لیٹ کر پڑھنے سے 1/4 رہ جاتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل نماز کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں طویل قیام کیا جائے، یعنی کہ لمبا لمبا اس میں کھڑا رہیں آپ، نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، تو وہ نماز سب سے افضل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں یا پنڈلیاں سوج جاتی، کھڑے ہونے سے سویلنگ ہو جاتی ان کی ٹانگوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کہا جاتا تو آپ کہتے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو فرمایا جو ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہی ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ سوائے فرض نمازوں کے باقی نماز یعنی کہ سنت اور نوافل گھر میں ادا کرنی افضل ہے۔ نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نفل نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور نماز فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دوران سفر یعنی کہ جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ایز اے ٹریولر کسی جگہ پہ گئے ہیں، ایک تو ڈیورنگ اس ٹائم میں بھی، پھر آپ نے جتنا دن آپ کا سٹے ہوتا ہے جب آپ ایک مسافر کی حیثیت سے ہوتے ہیں تو اس میں سنتیں اور نوافل وہ معاف ہیں، تو صرف آپ نے جو چیز پڑھنی ہوتی ہے وہ فرض نماز ہوتی ہے پڑھنی ہے، وہ بھی جیسے اس کی قصر نماز ہمیں پتہ ہے، سوائے مغرب اور فجر کی باقی نمازیں اس میں پھر قصر ہو جاتی ہیں۔